عقیدہ کورس۔ اسلام اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کامل و جامع پیغام رحمت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر ہماری خواہش تھی کہ اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کا تذکرہ مختصر اور عام فہم انداز میں کیا جائے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی سلسلے میں عقیدہ کورس کے نام سے پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ حصہ وار مکمل سیریز پیش کی جائے گی۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسلام۔ اسلام کا مطلب ہے گردن جھکانا، اطاعت کرنا، تسلیم ہونا، اور مسلمان کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے والے کو، یعنی جو شخص اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دے اور اللہ کے سامنے سر جھکائے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ارکان اسلام۔ ارکان اسلام سے مراد دین اسلام کے وہ بنیادی احکام ہیں جو دین اسلام کی عمارت کے لیے بمنزلہ ستون کے ہیں۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا، پانچواں حج کرنا۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت ہے جس کے معنی ہے گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز۔ انسان پر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ نماز اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ دن رات میں 5 نمازیں انسان کے ذمہ لازم ہیں۔ پہلی نماز فجر ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر ہے جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر ہے جو سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب ہے جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ 5ویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ روزہ۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں پورے مہینے کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں اور غریبوں کو دینا ہوتا ہے۔ نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو۔ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے شریعت نے ان کی خاص مقدار مقرر کی ہے۔ جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل یہ ہے: اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، اور صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں میں سے کسی ایک ہی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت ہو، یا یہ سب ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو، تو ایسے شخص پر سال پورا ہونے پر قابل زکوٰۃ مال کی 2.5% ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ کا مدار صرف 7.5 تولہ سونے پر اس وقت ہے جب کسی اور جنس میں سے کچھ بھی پاس نہ ہو، لیکن اگر سونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مالیت بھی ہو تو پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا مدار 12.5 تولہ چاندی پر ہوگا۔ حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ہر اس عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات کے اخراجات نیز اہل و عیال کے واجبی خرچے پورے کرنے کے بعد اس قدر زائد رقم ہو جس سے حج کے ضروری اخراجات، آمد و رفت اور وہاں کے قیام و طعام وغیرہ پورے ہو سکتے ہوں، تو ایسے مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ حج کے لغوی معنی عظیم چیز کا ارادہ کرنے کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں خاص طریقے سے خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں۔
ایمان ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کا مطلب ہے دل و جان سے یہ تسلیم کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود اور پروردگار نہیں، اللہ کے تمام ذاتی اور صفاتی کمالات برحق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی ذات صادق و مصدوق ہے، اور کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین و شریعت لے کر اس دنیا میں آئے وہ حق اور سچ ہے۔ تکمیل ایمان کے 3 اجزاء۔ تکمیل ایمان کے 3 حصے ہیں: دل سے تصدیق یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقانیت پر دل سے یقین کرنا، اور اس یقین اور اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا۔ دوسرا حصہ زبان سے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقانیت کا زبان سے اظہار کرنا، اعتراف کرنا اور اقرار کرنا۔ تیسرا حصہ اعمال بالجوارح یعنی دین اسلام کے احکامات اور ہدایات کی جسمانی طور پر بجا آوری کے ذریعے اس یقین اور اعتماد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ یہ تینوں اجزاء ایمان کی تکمیل کہلاتی ہیں۔ ارکان ایمان۔ ارکان ایمان کل 6 ہیں اور 6 چیزوں کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں توحید کی تعلیم بہت خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہے، بلکہ آج پوری دنیا میں صرف قرآن عظیم الشان ہی میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تعلیم مل سکتی ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، یعنی اس کو رد و بدل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے من گھڑت معبودوں کو بھی شریک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی اصلاح کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ توحید کی تعلیم کے متعلق چند آیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ نمبر 2، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 3، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ انصاف والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے خدا تعالیٰ کی وہ معصوم مخلوق ہے جس کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ عربی میں فرشتوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ ملائکہ جمع ہے، اس کی واحد ملک ہے۔ انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتہ پیدا فرمائے، ان پر بھی ایمان لانا لازم ہے۔ سب سے مقرب فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانا۔ کتب کتاب کی جمع ہے جس کے معنی مکتوب نوشتہ کے ہیں۔ یہاں کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے رسولوں پر نازل فرمایا تاکہ ان کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہور ہو سکیں۔ کتابوں پر ایمان 4 امور پر مشتمل ہے۔ اس بات پر ایمان کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئیں اور برحق ہیں۔ ان آسمانی کتابوں پر ایمان جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، مثلاً قرآن کریم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تورات کا نزول موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ ان سب پر مفصل ایمان لانا فرض ہے، اور ان کے علاوہ جن صحیفوں اور کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں، ان سب پر ہمارا ایمان مجمل ہوگا۔ قرآن کریم کی تصدیق کرنا اور ان سابقہ کتب سماوی کی ان خبروں اور آیات کی تصدیق جزو ایمان ہے جن میں کوئی تعریف نہیں کی گئی۔ رسولوں پر ایمان۔ رسالت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توحید کی تعلیم اور دیگر احکام شرعیہ سمجھانے کے لیے اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرمایا۔ اس خاص اور برگزیدہ بندے کو اللہ کا رسول اور رسول کے اس منصب کو رسالت کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہر دور ہر قوم کے لیے ان میں سے ہی رسول بھیجے۔ تمام انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے، ایک انسان اور خدا کے رسول تھے۔ اللہ رب العزت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں پر بلایا اور جنت و جہنم کی سیر کروائی۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب یعنی غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر ہیں، قرب قیامت کے زمانے میں آسمان سے اتریں گے۔ قیامت پر ایمان۔ قیامت سے مراد وہ دن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ان کی آواز اتنی سخت اور ڈراؤنی ہوگی کہ اس کے صدمے سے تمام انسان اور جاندار مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ قیامت کا دن مقرر ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ وہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہے: جب گناہ کی کثرت ہو جائے، لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں، امانت میں خیانت شروع ہو جائے، گانے بجانے اور ناچ و رنگ زیادہ ہو جائے، بے علم اور کم علم لوگوں کے سربراہ بن جائیں، نااہل اور ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں، بعد والے لوگ اپنے پہلے والوں کو برا کہنے لگے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیزوں کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اچھی یا بری بات اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں، اس کو دل سے تسلیم کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مشقی سوالات۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے مقدار نصاب کتنا ہے؟ حج کی فرضیت کے لیے کون سی چیز شرط ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تکمیل ایمان کے اجزاء کتنے ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟